بادشاہ۔ پھلوں کا بادشاہ کون بنے گا؟ یہ سوال ایک ضعیف پکے آم کا تھا۔ اس کا کہنا یہ بھی تھا کہ تمام پھلوں میں وہ سب سے اعلیٰ پھل ہے۔ لذیذ آم بچے، جوان اور بوڑھوں کو قوت دیتا ہے۔ درخت سے ٹوٹنے کے بعد بھی کچے آم کا ذائقہ میٹھا، کھٹا، اچار، چٹنی زبان کو چٹخارا دیتا ہے، اور جب آم زیادہ پکنے لگتا ہے تو اس کے بعد بھی کچے آم کی طرح پکے آم کا شربت بھی لذیذ ہوتا ہے۔ اس لحاظ ضعیف ہونے کے بعد بھی تمام پھلوں کا راجہ میں ہی ہوں۔ ضعیف آم کی یہ بات سن کر باقی کے اور تمام پھل جو سر جھکائے باتیں سن رہے تھے اپنی اپنی خوبیاں بیان کرنے لگے۔ سیب، امرود، کیلا نے مل کر کہا، ہم میں وہ خوبی ہے جس کے اندر آئرن کی کمی ہو تو ہم سب مل کر کام آتے ہیں۔ جامن نے کہا، میں پیٹ کا ہاضمہ صحیح کرتا ہوں۔ انار نے کہا، میں انیمیا کا دشمن ہوں، خون کی کمی دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ناشپاتی، موسمی وغیرہ نے بھی اپنی اپنی خوبیاں بیان کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھلوں کا بادشاہ آم ہے تو جانوروں کا بادشاہ کون ہے؟ ببر شیر نے جب یہ کہا تو یہ سن کر باقی کے اور جانوروں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ سبھی جانوروں نے پھلوں کی طرح اپنی اپنی خاصیت کی زبان کھولی۔ گائے نے کہا، میں نے ساری دنیا کو تو جنم دیا ہے لیکن میں سبھی کی ماں ہوں۔ ننھے بچوں کی پرورش تو اس کی ماں کرتی ہے لیکن دودھ تو میرا ہی ان بچوں کو زندہ رکھتا ہے۔ بکری نے کہا، میرا دودھ تو اتنا مفید ہے کہ ڈینگو بخار بھی پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ بلی نے کہا، بچوں کی ماں کچن میں مصروف ہوا کرتی ہے تو ان کے بچوں کو کھیلنے کودنے کا سلیقہ میں ہی سکھایا کرتی ہوں۔ کتا نے کہا، اپنے مالک کے گھر کی چوکھٹ پر میں کسی دشمن کو چڑھنے نہیں دیتا، چونکہ میں اپنے مالک کا نمک کھاتا ہوں۔ میری وفاداری دشمنوں کی جان لے سکتی ہے۔ گھوڑا نے کہا، دوڑنے میں تو کوئی میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ہزاروں میل کی دوری پر کسی کو بھی پل بھر میں سفر طے کر کے منزل تک پہنچا سکتا ہوں۔ اونٹ نے کہا، ریگستان پر چلنے والا میں ایک ایسا مسافر ہوں جس کے پاؤں تھکتے نہیں، چھالے بھی نہیں ہوتے اور منزل قدم چومتی ہے۔ ہاتھی نے کہا، میں نہ ہوتا تو لکڑیاں جنگل کی بے مصرف ہوتی، مضبوط سے مضبوط درختوں کی اپنی ناک پہ دم لے آتا ہوں، اس لیے جنگل میں راج تو میرا ہی ہونا چاہیے۔ ببر شیر نے جب یہ سنا تو غصے سے بے قابو ہو کر کہنے لگا، بالکل غلط، جنگل کا راجا تو میں ہوں، مجھے دیکھ کر تو شاید سارا جنگل بھی تھر تھر کانپ اٹھتا ہے۔ زمین کی خاک ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے، دہشت پھیلانے والا ہی تو ببر شیر ہو سکتا ہے، اس دنیا پر حکومت کرنے والا میرے سوا کون ہو سکتا ہے، اس لیے جنگل کا بادشاہ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ ببر شیر جنگل کا بادشاہ ہے تو اس دنیا پر حکومت کرنے والا کون ہے؟ یہ سوال ایک معذور انسان نے اپنے دل و دماغ سے کیا۔ جواب آسان نہیں تھا۔ سوال نے خاموشی اختیار کر لی تو سوال کرنے والا بھی دم توڑ چکا تھا۔ اچانک آسمان سے آواز آئی، تمام جہاں پر حکومت تو اوپر والے کی ہے، دنیا کی تمام کائنات پر اسی کا راج ہے اور وہی سب کا بادشاہ ہے، وہی سب کا پالنہار ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ نیک انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہزاروں شیطان کا دنیا میں جنم ہو ہی جاتا ہے اور اپنی زبردست حکومت دنیا والوں پر چلاتا ہے، جس سے ہر انسان خوف کی دہشت سے بوکھلا اٹھتا ہے۔ انسان اور شیطان کی جنگ میں انسانیت مر جاتی ہے اور شیطانیت دنیا میں پناہ لے لیتی ہے۔ نیک انسان کو صحیح مقام نہیں مل پاتا لیکن برے انسان کو اونچا درجہ مل جاتا ہے۔ ساری دنیا کو اپنے قدموں پہ جھکانے میں شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور شیطان ہی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن کر دنیا پر اپنی حکومت کرنے لگتا ہے۔ اس دنیا پر شیطان کی حکومت ہے تو اس دنیا کو قائم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب تمام کائنات چیخ چیخ کر دینے لگتی ہے۔ قدرت نے ہی تمام چیزوں کو جنم دیا ہے، دو جہاں مالک تو وہ رب ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، سمندر، درخت، پانی، ہوا، دھوپ، بارش وغیرہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جواب بالکل آسان ہے، تو قدرت نے حکومت صرف اللہ پاک کی ہو سکتی ہے، شیطان کی حکومت تو اللہ پاک کی نیک ہدایت کی آزمائش ہوگی۔ ڈوری ڈھیلی کر کے اللہ پاک آزماتے ہیں کہ کون فرشتہ ہے اور کون شیطان۔ خلق خدا کی خدمتیں جو بھی کرے گا بے غرض، رب سے صلہ وہ پائے گا، جنت میں گھر بنائے گا۔